الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفایت شعری جو ہے آدھی معیشت ہے، اور اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے کہ فضول خرچ جو ہیں شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات سے جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو فضول خرچی میں ملوث ہیں۔ آج کل ہمارے چاروں طرف کس بات کا رونا ہے؟ دنیا کے ہر ملک میں ایک چیخ و پکار مچی ہوئی ہے۔ خاص طور پہ میں اس وقت بات اپنے مسلمان ملکوں کی اور اپنے وطن پاکستان اور ان کے پڑوسی ممالک کی بات کر رہی ہوں۔ مہنگائی جو ہے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک عجیب ہی افراتفری ہے۔ ہر شخص رو رہا ہے، ہر شخص چیخ رہا ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا۔ انکم کچھ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ایک چیز کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں۔ آلو کیا، پیاز کیا، ٹماٹر کیا، جو چیزیں غریب آدمی خرید کے آسانی سے کھا لیتا تھا، کچھ بنا لیتا تھا اپنے بچوں کے لیے، وہ چیزیں پہنچ سے دور ہو رہی ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے غور کیا اس بات سے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اب تو معیشت دنیا کی ایک سرکل پہ گھومتی ہے۔ ایک جگہ سے ہزاروں میل دور کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آہستہ بیماری کی طرح پوری دنیا میں سرایت کر جاتا ہے۔ ہر شخص سے متاثر ہوتا ہے، خاص طور پر غریب طبقہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب طاقت کا توازن بگڑ جائے تو اس وقت اس کا اثر ہر چیز پہ ہوتا ہے۔ وہ طاقت کا توازن ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک طبقہ آپ کا اتنا طاقتور ہے، اتنا قوت والا ہے کہ وہ سونے چاندی کے مول بھی اگر چیزیں بک رہی ہوں وہ خرید لے گا۔ اس کی نظر میں سونا اور سبزی اور پھل کی کوئی اہمیت نہیں، سب ایک برابر ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے۔ حکمراں طبقہ یا حکمراں بھی نہیں، مافیا جسے کہتے ہیں آپ، مافیا جو بن گیا، حکمرانوں میں سے جو لوگ مافیا بن چکے ہیں، ان کے پاس طاقت ہی طاقت ہے، قوت ہی قوت ہے۔ انہوں نے ہر چیز خرید لی ہے، وہ سب کے منہ بند کر دیتے ہیں۔ وہ جو ہیں غنڈے بدماش بھی خرید لیتے ہیں، وہ افواج بھی خرید لیتے ہیں، وہ عدالت کے وکیل ججز بھی خرید لیتے ہیں، وہ پولیس بھی خرید لیتے ہیں۔ جہاں ان کے قدم اٹھتے ہیں وہ وہیں سودا کرتے چلے جاتے ہیں۔ پیسہ پھینک تماشا دیکھ جو ایک محاورہ ہے ان پہ پورا اترتا ہے۔ انہیں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی چیز کتنی بھی مہنگی ہو جائے، وہ جتنی چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی، اشیاء گراں ہوتی جائے گی، وہ اتنا ہی پیسہ بناتے جائیں گے، اتنی بیمانی شیطانی ان کی بڑھتی جائے گی۔ پھر ایک دوسرا طبقہ آتا ہے جو احساس محرومی میں ڈوبا ہوا، وہ سفید پوش طبقہ ہے، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنی جاب جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، مڈل کلاس میں جو بھی لوگ آتے ہیں، اس میں آپ وائٹ کالر جاب لے لیں یا لیبر جاب، کچھ بھی ہے۔ ایک مڈل کلاس جو آدمی ہے وہ بس اپنے آپ کو ڈھکنے کی، چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کے اندر اتنی شرم و حیا ہوتی ہے کہ نہ وہ بیمانی شیطانی کی ہمت پاتا ہے، نہ کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانا چاہتا ہے۔ وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے۔ اب پھر اس کے بعد جو تیسرا طبقہ آتا ہے، وہ اس طبقے میں بھی پھر دو طبقے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں، اس میں جو نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے، اس تیسرے طبقے میں وہ غم و غصے میں آ جاتا ہے، مقابلہ کرنے لگتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں مل سکتی یہ چیز، ہم حاصل نہیں کر سکتے، تو ہم اسے چھین لیں گے۔ تو اس سے پھر معاشرے میں کرائم بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دن رات جو ہے اضافہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے گھر سے باہر نکلنا مصیبت بن گیا ہے۔
لوگ پرس چھین لیتے ہیں، والیٹ چھین لیتے ہیں، سیل فون چھین لیتے ہیں، اور سونے کی تو بات ہی چھوڑیں۔ اب تو لوگ جو ہے سونا چاندی چھپا چھپا کے گھروں میں رکھتے ہیں یا بینکوں میں رکھتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی چل گیا کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے تو بس ڈاکہ پڑ جائے گا راستہ چلتے۔ اور پھر غنڈے بدماش بنتے ہیں، پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ لوٹ مار کر رہے ہیں، دکانوں سے چوریاں کر رہے ہیں، گھروں میں ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ یہ طبقہ اس میں سے، تیسرے طبقے میں سے آدھا طبقہ ایسا نکلتا ہے، پھر ایک طبقہ آ جاتا ہے، انہی میں سے کچھ لوگ پھر ہاتھ پھیلاتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں۔ وہ لڑ کے نہیں لے سکتے، وہ ان کی پہنچ اتنی دور نہیں ہوتی کہ وہ بےمانی شیطانی کریں، تو وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کہا جاتا یہ ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ چیریٹی کرنے والے ممالک میں ہمارا پاکستان بہت آگے ہے۔ تو ہم تو بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں چیریٹی بہت ہوتی ہے، بہت صدقات دیے جاتے ہیں، بہت لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہوتا بھی نظر بھی آتا ہے کہ جگہ جگہ جو ہیں لنگر خانے کھلے ہیں، جگہ جگہ امداد ہو رہی ہے، مدد ہو رہی ہے، بہت کچھ الحمدللہ نظر آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سڑکوں پہ جا کے دیکھیں، اس میں بھیک مانگنے والے بھی بہت ہیں، بھکاری بھی بہت ہیں۔ یعنی اتنی کچھ امداد کے باوجود بھی جو ہے بھکاریوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اس پہ کبھی غور کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں لوگ اتنا مانگتے ہیں؟ تو ان میں سے کچھ پیشہ ور ہیں جنہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اور کچھ جو ہے مجبور ہیں، معذور ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایسے بوڑھے لوگ جنہیں نہ سوشل سیکیورٹی ملتا ہے، نہ کوئی ان کو فنڈ جاری ہوتے ہیں، نہ ان کی اولاد انہیں کھلاتی ہے، اور کسی کی اولاد ہوتی بھی نہیں ہے، کسی کی اولاد ظالم ہوتی ہے، کوئی ان کا دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں، کچھ بیوائیں ہوتی ہیں، کچھ بچے یتیم ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد ہے۔ تو کیا یہ حکمرانوں کا کام نہیں کہ ایسے لوگوں کو جمع کریں اور ان کے لیے کچھ سوچا جائے، ایسے ادارے بنائے جائیں، ایسے فنڈ جاری کیے جائیں؟ یہ جو چیریٹی دینے والے لوگ ہیں، کیا اس پہ نہیں سوچ سکتے؟ اس کو نہیں قائم کر سکتے کہ اس طرح سے کر کے ہم کوئی ادارہ ایسا بنائیں جس کے ذریعے لوگوں کو روزگار ملے اور وہ اپنے کام کو جاری کریں؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ معاشرہ خراب ہوتا ہے، بگڑتا ہے۔ کچھ لوگ اتنی فضول خرچی کہ ان کے پاس پہننے کو اتنے لباس ہوں گے کہ وہ روزانہ بھی لباس چینج کریں تو 2-3 مہینے ان کے پاس نوبت نہیں آئے، سال بھر نوبت نہ آئے دوسرا لباس بدلنے کی۔ جوتوں کا ڈھیر، ایک سے ایک گاڑیاں، میٹرلسٹک بالکل، یعنی ان کو نئی چیزیں پسند ہیں، نئے فرنیچر، ہر چیز نئی، برانڈڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ۔ سستا بھی کپڑا خریدا جا سکتا ہے لیکن نہیں، برانڈ نیم ہونا چاہیے، اور ایک نہیں 10,000 ہونا چاہیے۔ اس کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ کھانے کی چیزیں گھروں میں جا کے دیکھیں، ذرا سا بھی جن کے حالات اچھے ہیں، بہتر ہیں، ان کے گھروں میں کھانے ایسے ابلتے ہیں کہ وہ بچے کھانا پسند نہیں کرتے۔ فریج میں کھانے ٹھسے ہوئے ہیں اور مائیں رو رہی ہیں کہ میرا بچہ کھاتا نہیں ہے، کھانے کی پلیٹ لے کے بچوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کبھی سوچا یہ سب کیوں ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ جن لوگوں کی عمریں 50 سال سے اوپر بڑھ چکی ہیں، 60-70 سال 80 سال کے لوگ ہیں، وہ اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ گھر کا نظام کیسے چلتا تھا، کتابیں لکھیں، لوگ بتائیں کہ کیسا ہوتا تھا۔ صبح اٹھتی تھیں مائیں، ناشتہ تیار کرتی تھیں، بچے انتظار کرتے تھے کہ ناشتہ تیار ہوگا تو ہم کھائیں گے۔ اور اب تو یہ بات ہی نہیں ہوتی، اب تو ماں دوڑتی پھرتی ایک بچے کے پیچھے کہ تم کیا کھاؤ گے۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ میں یہ کھاؤں گا، ایک بچی کہتی مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے ڈھیر لگایا ہوا ہے، آپ کی میز پہ انواع قسم کے کھانے ہوتے ہیں، ہوٹلنگ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اسی کو تو فضول خرچی کہتے ہیں۔ چلو کبھی کبھی آپ یہ سب بھی کریں، تھوڑی سی تفریح بھی، تھوڑا سا آرام بھی، آپ کے پاس اللہ نے سہولت دی ہے، آپ سہولت بھی اٹھائیں، لیکن یہ تو سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ آپ کیسی نئی نسل تیار کر رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے بس تشتری میں آپ کو تیار مل جائے، ہر چیز آپ کو اویلیبل ہو۔ جب بچے آپ پہ کہیں زبان سے بچے ادا بھی نہیں کریں تو وہ چیز حاضر ہو، تو ان چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے ایک دور تھا جب بچوں کے نئے کپڑے عید پر بنتے تھے یا شادی بیاہ میں، تو بچے خوش ہوتے تھے، اپنے دوستوں سے کہتے تھے، سہیلیوں سے کہتی تھیں لڑکیاں کہ ہمیں یہ جوڑا ملا، خوش ہو کے دیکھتے تھے، انتظار کرتے تھے۔ اور اب بچوں کی اس کی پرواہ ہوتی ہے؟
اب بچوں کو صرف پرواہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک سے ایک گیم ملے، کھلونے ملیں. ایک کھلونوں سے مہینوں سالوں بچہ خوش رہتا تھا. تو یہ سب ایک طبقے میں اتنی زیادہ فضول خرچی ہے. یہ فضول خرچی اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے. میانہ ربی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی معیشت کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جب آپ فضول خرچی ختم کریں گے اور اعتدال کا راستہ اختیار کریں گے تو آپ کے گھر سے خود ہی غربت دور ہو جائے گی، آپ کی معیشت بحال ہو جائے گی، آپ اپنے گھر کو نارمل طریقے سے چلا سکیں گے. مشکل کے وقت میں آپ کے پاس کچھ پیسہ جمع ہوگا. جو پیسہ ہے آپ اسے لگا دیں صرف اس لیے کہ آپ سے جو مالدار طبقہ ہے وہ اپنے بچوں کو برانڈڈ کپڑے پہناتا ہے، برانڈڈ بک بیگ دلاتا ہے، برانڈڈ شوز دلاتا ہے، ہوٹلنگ کرتا ہے، تفریح کرواتا ہے، تو مجھے بھی کرنا ہی کرنا ہے. آپ اپنے بچوں کو لمٹ میں لے کے چلیں. آپ پیدائشی طریقے سے ہوتے ہی بچے کو اس طرح سے اس کو لباس بنائیں، اس کو ایسی تفریح کرائیں، اس کو ایسا کھانا کھلائیں جو ایک درمیانے طبقے کے لحاظ سے ہو، اعتدال کے راستے میں ہو. جب آپ حد سے بڑھتے جائیں گے تو بچہ حد سے زیادہ خواہشیں کرتا چلا جائے گا. اس کو عادت ہوگی اس کو یہی سب کھانے کی، یہی سب پینے کی. اس کو ہی فضل خرچی کرتے ہیں. اور جب کبھی آپ کو پرابلم کھڑی ہوگی تو آپ نہیں کر سکیں گے تو وہ بچہ احساس محرومی کا شکار ہوگا. اپنے لباس پہ دھیان دیں، اپنے کھانے پہ دھیان دیں، اپنے اوڑھنے پینے پہ دھیان دیں، اپنے گھر کی سجاوٹ پہ دھیان دیں. حد سے زیادہ نہ بڑھیں. حد سے زیادہ بڑھنے کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے. غور کریں آپ کہاں کہاں پیسہ فضول کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، کر رہے ہیں. جہاں آپ 2 جوڑوں سے کام چلا سکتے ہیں وہاں آپ 4 جوڑے کیوں بنا رہے ہیں؟ جہاں آپ 2-3 کھانوں سے آپ اپنا پیٹ بھر سکتا ہے تو آپ 4-6 کھانے کیوں دسترخوان پہ سجا رہے ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم بہت امیر ہیں، بہت پیسے والے ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں. اگر آپ اپنے بچوں کی بہترین شخصیت بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ سچا مسلمان بنے، دین پہ چلنے والا ہو، اس کے اخلاق اعلیٰ ہوں، تو اس کی ہر چیز میں اعتدال رکھیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی پرورش کریں. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے پیغام، جس پہ ہمیں چلایا ہے، اسی کے مطابق بچوں کو چلائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، ہماری مہنگائی کا رونا بھی کم ہو جائے گا. جب کسی چیز کی طلب بہت زیادہ ہوتی ہے وہ خود بخود بہت مہنگی ہو جاتی. طلب کرنا چھوڑ دیں. جب کوئی بہت چیز مہنگی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں چیزیں پیدا کی کھانے کے لیے، ہزاروں لباسیں پہننے کے لیے، ہزاروں جوتے چپلیں خریدنے کے لیے، ہزاروں اقسام کی چیزیں آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. آپ سستی چیز لے لیں. ضروری ہے کہ آپ خاص طور پہ وہ چیز جو مہنگی ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو کنارے کر دیں. دیکھیے اس کی قیمت کیسے آسمان سے نیچے گرتی ہے. ہم ہی ہیں جو ہم لوگوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں. ہم کاروباری لوگوں کو اتنا سر چڑھا رہے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار بڑھاتے جا رہے ہیں اور ہماری جیبیں خالی ہوتے جا رہی ہیں. تو خدا را اس بات پہ غور کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. صرف حکمرانوں کو گالیاں نہ دیں، صرف وقت کو خراب نہ کریں، حالات کو برا نہ کہیں. اپنے گھروں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمارا کیا طور طریقہ ہے، ہم کس طرح سے چل رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ثم آمین یا رب العالمین.